آج ہمارے ساتھ پروگرام لمحے میں جو گیسٹ موجود ہیں آپ انہیں روز ہی دیکھتے ہیں, آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. بہت ساری پولیٹیشینس کے ساتھ وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں, ان سے گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں. بہت فیمس جرنلسٹ ہیں, نیوز اینکر ہیں اور کالمنسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ان کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں. آج ہمارے ساتھ حامد میر صاحب موجود ہیں. آپ جرنلزم میں کیسے آئے اور کیوں؟ میں اخباروں میں تو بچپن سے لکھتا تھا. بچپن کا مطلب واقعی بچپن ہے. جب میں 5th کلاس میں تھا تو اس وقت نوائے وقت میں اور مشرق میں میری کہانیاں چھپنی شروع ہو گئی تھیں, کیونکہ میرے والد صاحب بھی اخباروں میں لکھتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق ہو گیا. لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں صحافت میں آؤں گا. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے کچھ اور آتا نہیں تھا سوائے لکھنے لکھانے کے, اور نوکری کی ضرورت تھی, اس لیے میں صحافت میں آ گیا. بچپن میں آپ کہانیاں بھی لکھتے تھے, بہت کچھ لکھتے تھے, آپ بتا رہے ہیں جیسا کہ, تو آپ کو کیسا گزرا اور آپ کیسے معصوم سے بچے تھے یا بہت شریر تھے؟ نہیں, میں بہت ہی زیادہ شریر تھا, اور بلکہ اسکول کے زمانے میں ہم جو دوست تھے اکثر ہم سارے شرارتی تھے, اور شرارتی دوستوں کا ایک ٹولہ پورے اسکول میں مشہور تھا. اور بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن بعض اوقات ہم بہت زیادہ تنگ کرتے تھے اپنی ٹیچرز کو, اور پھر وہ ہماری شکایتیں بھی لگایا کرتے تھے ہمارے پیرنٹس کو. اجوکا تھیٹر اس زمانے میں تھا, مدیحہ گوہر کا, تو اجوکا تھیٹر میں بھی میں نے اس زمانے میں کام کیا, بیکاز وہ اس وقت ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی اور وہ پولیٹیکل ڈرامے کیا کرتے تھے اسٹریٹ پہ جا کے. تو میں نے صرف کرکٹ نہیں کھیلی, بہت سے کام کیے, لکھتا لکھاتا بھی رہا, اور کچھ انگریزی اخباروں میں, ڈان اخبار میں میں اس وقت کیمپس ڈائری لکھتا تھا جو یوتھ پیج ہوتا تھا اس زمانے میں, اور ساتھ میں تھوڑا سا تھیٹر بھی کیا. یعنی کہ آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن کوئی ایسی آپ نے ٹیچر کو تنگ کر دیا جو ابھی بھی ہنسی آتی ہے کہ بیچاروں کے ساتھ ایسا نہ کرتے؟ میں نے کوئی کلاس میں ایسی آواز نکال دی تھی جو نہیں نکالنی چاہیے تھی. اچھا, آپ کے دادا میر عبدالعزیز صاحب بہت بڑے شاعر تھے پنجابی کے, تو آپ کو پوئٹری سے شغف ہے؟ شاعر بھی تھے, پہلوان بھی تھے, اور مشاعروں میں دور دور تک جاتے تھے شرکت کے لیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جب وہ جوان تھے, تو یہ مجھے دادی بتایا کرتی تھی کہ وہ جاتے تھے پٹیالہ میں یا امرتسر میں, اور دن کے وقت کشتی کے مقابلے میں حصہ لیتے تھے, شام کو مشاعرے میں غزلیں اور نظمیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ان کی وہ ہمارے لیے نا ایک بڑی, ایک عجیب و غریب, ایک پرسرار سی شخصیت ہے. یار یہ دیکھیں, یہ ریسلر بھی رہے ہیں اور یہ پوئٹری بھی کرتے ہیں, یہ عجیب و غریب آدمی ہیں. ان کو دیکھ کے کبھی کبھی مجھے شوق ہوتا تھا شاعری کرنے کا. میں نے کوشش بھی کی شاعری کی, کچھ میں نے نظمیں بھی لکھی جو ابھی تک میرے پاس موجود ہیں. لیکن میرا ٹرینڈ جو ہے نا یہ نثر کی طرف زیادہ تھا, لکھنے لکھانے کی طرف, پڑھنے پڑھانے کی طرف. پھر یہ ہے کہ میں کرکٹ کی طرف چلا گیا. میری زندگی کے جو تھے نا تقریباً 8-9 سال وہ گراؤنڈ میں ہی گزرے ہیں, پلے گراؤنڈ میں, کرکٹ گراؤنڈ میں. تو اس کی وجہ سے میں شاعری نہیں کر سکا. اچھا, آپ کے والد صاحب وارث میر صاحب ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتے تھے. آپ ان کی شخصیت کی کس طرح عکاسی کرتے ہیں؟ وہ ایک درویش آدمی تھے, میں درویش آدمی نہیں, میں دنیا دار آدمی ہوں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے سیکھا بہت ہے, لیکن میں ان جیسا نہ ہوں نہ بن سکتا ہوں. کبھی مار پڑی تھی والد صاحب سے؟ کئی دفعہ پڑتی تھی مار. جب میں رات کو گھر لیٹ آتا تھا تو پہلے وہ سمجھاتے تھے کہ بھئی لیٹ نہیں آیا کرتے. پھر جب ایک دفعہ میں نے ایک بہت بری حرکت کی تھی کہ میں اپنا جو بستر ہے اس میں تکیے رکھ کے اس پہ میں نے چادر ڈال دی, اور یہ تاکہ یہ لگا کہ میں سویا ہوا ہوں, اور میں باہر چلا گیا. رمضان کے دن تھے, اور ہم باہر جا کے تو رات کو ہم کرکٹ کھیلتے رہے دوستوں کے ساتھ نا, جو اسٹریٹ لائٹ کرکٹ نہیں ہوتی وہ والی. اور صبح سحری سے کچھ دیر پہلے جب واپس آئے تو ان کو کیا پتا کہ ہم کہیں کرکٹ کھیل, وہ بڑے پریشان, ان کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کہ کدھر گیا. جیسے ہی میں اندر آیا انہوں نے ایک تھپڑ جو ہے وہ لگایا. پھر جب ہم نے بتایا تو انہوں نے پھر سمجھایا کہ اس طرح جو ہے, اگر جب آپ باپ بنیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ غائب ہو جائے اور بستر پہ تکیے پڑے اور تکیوں پہ چادر پڑی ہو, اور باپ جب چادر ہٹائے اور نیچے بیٹا نہ ہو بلکہ تکیے ہوں, تو کیا دل پہ بیتتی ہے. آپ اپنی والدہ کا بہت ذکر کرتے ہیں, والدہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ والدہ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی گہرا تھا, اور وہ میری پیر بھی تھیں, میری استاد بھی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں سب سے بڑا تھا, شاید یہ وجہ تھی کہ ان کا میرے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا. اور پھر وہ جو ہے نا اولیاء کرام کے ساتھ ان کی بڑی عقیدت تھی. وہ بہت سے اولیاء کرام کے مزاروں پہ جایا کرتی تھیں,
تو اکثر اوقات میں ہی ان کے ساتھ ہوتا تھا. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ اولیاء کرام کے مطلب جاتی تھیں ان کی طرف، ایک دفعہ کوئی قصہ بھی ہوا تھا اس حوالے سے، وہ آپ بتائیں ذرا. وہ ایک لاہور میں مزنگ چنگی میں قبرستان میانی صاحب میں ایک بزرگ ہیں حضرت سخی سرور صاحب، تو ان کا عرس جو ہے وہ ہوتا ہے جون کے مہینے میں. تو ہم جون کے مہینے میں ایک دن میں اور میری والدہ ان کے عرس میں شرکت کے بعد کافی رات ہو گئی تھی، تو ہم جب واپس آ رہے تھے تو بہت سخت بارش شروع ہو گئی. تو مجھے یاد ہے کہ ہم فیروز پور روڈ پہ مزنگ چنگی کے چوک میں کھڑے تھے اور سڈنلی آئی ریلائزڈ کہ اتنی سخت بارش ہو رہی ہے لیکن یہ بارش نہ مجھ پہ پڑ رہی ہے نہ میری والدہ پہ پڑ رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بس خاموش، یہ کسی کو بتانا نہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں ہے. تو پھر اس طرح کے نا کچھ اور بھی ایک دو واقعات ہوئے. تو انہوں نے کہا بس کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ آپ کا ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو میں نے یہ بات پھر کبھی کسی کو نہیں بتائی. یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز انفولڈ کرتے ہیں، مطلب سبمرین کیس ہو، نواز شریف کیس ہو، تو کس طریقے سے آپ کر لیتے ہیں؟ خبریں کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سبمرین اسکینڈل تھا وہ سٹوری مجھے کہاں سے ملی تھی. میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 1994 میں، وہ پرائم منسٹر تھیں، وہ سوئٹزرلینڈ گئی تھیں، میں ان کے ڈیلیگیشن میں شامل تھا. اور اس دورے کے دوران ہی مجھے کچھ کلوز ملے اور واپسی پہ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈسکس کیے. پھر میں جب واپس آیا تو مجھے پرائم منسٹر نے خود بلا کے وہ فائل میرے حوالے کی اور کہا کاؤنٹر چیک کر لو، اس میں کچھ لوگ آصف زرداری کا نام استعمال کر رہے ہیں، آئی نیڈ یور سپورٹ. اگر آپ یہ سٹوری چھاپ دیں گے تو یہ جو اسکینڈل ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ اگر معاملہ چلتا رہا اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو میرے سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیل تھرو ہو جائے، لیکن مجھے یہ ڈیل جو ہے شیڈی نظر آ رہی ہے اور کل کو جب میری حکومت نہیں رہے گی تو وہ لوگ بچ جائیں گے، میں پھنس جاؤں گی. تو اس طرح پھر میں نے وہ اس میں مزید میں نے کام کیا اور میں نے وہ سٹوری انرتھ کی اور اس سٹوری کی وجہ سے پھر میری نوکری چلی گئی. میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ سٹوری کا سورس کون تھا. مین سورس خود پرائم منسٹر آف پاکستان تھی. اور جب میں نوکری سے نکل گیا تو ان کو بہت افسوس ہوا، انہوں نے میرے ساتھ سوری کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کسی کو بتانا نہیں کہ یہ سٹوری میں نے آپ کو دی تھی. آج میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ مختلف ممالک کے وزیر اعظم سے بھی جا کے بات چیت کرتے ہیں، وہاں سے لے کر اسامہ بن لادن تک آپ نے انٹرویو کیا ہے، تو کوئی تجربہ ہو جو بہت آپ کو یاد رہ گیا ان تمام انٹرویوز میں؟ اسامہ بن لادن کے ساتھ پھر میں نے 97 میں انٹرویو کیا، پھر میں نے 98 میں انٹرویو کیا، 9/11 کے بعد 2001 میں انٹرویو کیا. لیکن وہ کیونکہ ایک بہت ہائی پروفائلڈ ایک وانٹڈ مین تھا تو اس کی جو انٹرویو کی شہرت زیادہ ہوگی. جی ایک چھوٹی سی بریک اور ہم ابھی واپس آتے ہیں.